أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ رمضان المبارک خیر و عافیت کے ساتھ پورا ہونے جا رہا ہے۔ اکثر حصہ اس کا گزر گیا ہے، چند دن باقی ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس مبارک مہینے کے اندر ہم سے اپنی عبادت کروائی ہے، جو نیکیاں بھی ہم نے کی ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ یہ نعمت ہے کہ زندگی میں پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے تھے جو گزشتہ ہمارے ساتھ روزوں میں شریک تھے، ہمارے گھروں میں، پڑوس میں، شہر میں موجود تھے، آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ آئندہ ہم میں سے کون رہے گا، کون نہیں رہے گا، کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ بقیہ جو حصہ رمضان المبارک کا باقی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے یہاں قبولیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے نمازیں پڑھی، تلاوت کی، صدقہ کیا، زکوٰۃ ادا کی، اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کیا، اللہ کے بندوں کو جو روزے دار تھے روزہ افطار کرایا، اگر اللہ نے قبول کر لیا تو واقعی بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ نے اگر قبول نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں دونوں قسم کے مضامین ملتے ہیں۔ ایک، کتے کو پانی پلانے والی عورت کا عمل اللہ نے قبول کر لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے، اور اسی کے بالمقابل سخی، شہید اور عالم، ان کا عمل اللہ نے قبول نہیں کیا تو حدیث پاک کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ پہلے ایسے ہی لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا کام انجام دیا اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، لیکن جیسے جیسے دیواریں بیت اللہ کی بلند ہو رہی تھی اور اس کی تعمیر ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول کر۔ اس لیے عمل کی قبولیت اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ قبول کرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں کو اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے اور فخر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام ایک ایسا پیغام ہے جو اللہ رب العزت، جس نے اپنا نام رحمان اور رحیم رکھا ہے، پوری انسانیت کی طرف یہ پیغام بنا کر بھیجا ہے، امن اور سلامتی کا ہے، جس میں سراسر بندوں کے لیے، چاہے وہ دنیا میں کسی رنگ و روپ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قوم اور برادری سے تعلق رکھتے ہوں، کسی زبان کو بولتے ہوں، دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ رہتے ہوں، اسلام ان کے لیے ایک امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں آدمی اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہوتا ہے۔ یہ ساری خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، اور اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی مبارک زندگی نمونہ ہے۔
کہ شروع سے لے کے اخیر تک صرف اپنوں ہی نے نہیں بلکہ اغیار نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک ایسی ذات اور ایسی شخصیت گزرے ہیں جن کی زندگی میں کہیں بھی انگلی رکھنے کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ آپ کی زندگی کا یہ پہلو کمزور ہے۔ آپ نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک، بلکہ اللہ کے سامنے کی پیشی تک جتنے حالات دنیا میں انسان پر آتے ہیں اس کو دنیا میں ان حالات میں کیسے رہنا ہے اس کی رہبری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ترکتکم علی شریعۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی پاک پاکیزہ صاف ستھری روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو اس میں کوئی رات کا تصور ہی نہیں ہے، اس کی تو رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ڈھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو، اجاگر نہ کیا گیا ہو، بیان اور واضح نہ کیا گیا ہو، ہر چیز صاف طور سے سمجھا گیا۔ آپ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ایک بندے کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، اس کا بندے کا اپنے اللہ سے کیا رابطہ ہونا چاہیے، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کے ساتھ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، آپ نے ہمیں یہ بھی سکھایا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہوتے تھے اور اذان کی آواز جب آپ کے کان میں پڑ جاتی تھی تو آپ ہمارے درمیان میں سے اس طرح اٹھ کر چلے جاتے تھے کہ گویا آپ کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی انتہائی گہرا تعلق کہ اللہ نے بلا لیا ہے تو اب ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، جس نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، چاند اور سورج اس نے بنائے ہیں، دریا اور پہاڑ اس نے بنائے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز کا وہ خالق ہے، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی چیز کا وہ مالک بھی۔ دنیا کی تمام چیزیں جس طرح پیدا ہونے سے پہلے اس کے حکم کی محتاج تھیں، بغیر اس کے ارادے اور بغیر اس کے حکم کے دنیا میں کوئی چیز وجود میں نہیں آئی ہے، اسی طرح یہ تمام چیزیں پیدا ہونے کے بعد اللہ کی گرفت سے باہر نہیں نکل گئی ہیں، بلکہ ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھلا یا برا ہوتا ہے وہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ دنیا میں اچھے حالات بھی لے کر آتے ہیں، برے حالات بھی لے کر آتے ہیں، انسان کے اوپر تنگی بھی آتی ہے، انسان کے اوپر فراخی بھی آتی ہے۔ آدمی کو اپنا یقین کمزور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، اس کا یقین کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جو کچھ اللہ کر رہے ہیں یا جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے میں اس حال میں اپنے اللہ سے خوش ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من لم یرضى علی قضائی فلیلتمس ربا غیری، جو میری لکھی ہوئی تقدیر پر راضی نہ ہو، جس حال میں میں نے بندے کو رکھا ہے، اگر بندہ اس حال میں مجھ سے راضی نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب تسلیم کرے، مجھے چھوڑ کر اپنا رب کسی اور کو بنا۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری ہر چیز اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارے اوپر کسی بھی حالات آئیں ہمیں اللہ ہی سے کہنا چاہیے اور اللہ ہی سے ہماری واپسگی ہونی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا ہے اور سکھایا ہے، ہم اپنی ہر ضرورت میں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر ضرورت کے اندر ہم اللہ سے رجوع کریں اور اللہ سے کہیں، وہی ہمارا داتا ہے، وہی ہمارا ملجا اور ماوا ہے اور وہی ہمارا داتا ہے،
ہمیں جو کچھ ملے گا اسی کے خزانے سے ملے گا. اگر وہ کسی کے لیے کوئی چیز روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا, اور اگر کوئی آدمی اس کو وہ کسی کو دینا چاہے اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا. آپ ایک مرتبہ تشریف لائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا, عائشہ گھر میں کوئی چیز کھانے کو ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا, اللہ کے رسول, گھر میں کوئی چیز کھانے کو نہیں. عام طور سے اللہ کے نبی کی زندگی اسی طرح گزری ہے. آپ مسجد میں تشریف لے گئے, آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, آپ نے اللہ سے دعا کی, گھر تشریف لائے اور پھر پوچھا, عائشہ کہیں سے کچھ انتظام ہوا کھانے کا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا, اللہ کے رسول, ابھی تو کہیں سے کوئی نظر نہیں. آپ پھر مسجد میں تشریف لے گئے, آپ نے پھر نماز پڑھی, اللہ سے دعا کی, پھر آپ تشریف لائے اور تشریف لائے. تیسری مرتبہ جب ایسا ہوا تو معلوم ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے, آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. میں نے حقیقت حال عرض کر دی کہ آپ تشریف لائے, آپ نے کوئی کھانے کے لیے چیز مانگی, گھر میں کچھ نہیں تھا, تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے نماز پڑھنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور وہاں سے کوئی چیز کھانے پینے کی لے کر آئے اور آپ کے گھر میں پہنچائی, اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو مجھے کہلوا دیا. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ پوری بات حضرت عثمان غنی کی اللہ کے نبی سے عرض کی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, عائشہ, عثمان یہ کہہ کر گئے ہیں کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھ سے کہہ دیا کرو. میرے گھر میں تو اگر نمک کی ڈلی کی ضرورت بھی پیش آئے گی تو میں تو اپنے اللہ ہی سے کہوں, میں تو اپنے اللہ ہی کی طرف رجوع کروں. مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اسی کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے. اللہ حق ہے, قرآن حق ہے, اللہ کی مدد حق ہے, کعبہ حق ہے. اسی طرح اسلام کے اوپر اور دین پر چلنے پر اللہ کی مددیں اور نصرتیں حق ہے. آج جو کچھ بھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اپنے اللہ سے کمزور ہو گیا, اپنے خالق اور مالک سے کمزور ہو گیا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو صحیح کر لیتا ہے, جو تعلق بندے کا اللہ سے, اس کی عبادت, اس کی بندگی, اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کی بنیاد پر ہونا چاہیے, جب بندہ کامل طریقے سے اس کو پورا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان کا جو تعلق ہے اللہ اس کو اچھا کر دیتے ہیں. محبتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ تو اللہ کے کرنے سے ہوتی ہیں, اور خدا نہ خواستہ دنیا میں آپس میں رہنے والوں میں نفرتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اس لیے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. یقلبها کیف یشاء, اللہ جس طرف چاہتا ہے لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی بندگی کوئی آدمی کرتا ہے اور کوئی بندہ اس کی صحیح بندگی کرتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرمانبرداری کی بنیاد پر, اپنی اطاعت کی بنیاد پر اس کا ایمان اچھا ہے, اس کی نماز اچھی ہے, اس کا قرآن اچھا ہے, وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اپنے ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرتا ہے, اللہ سے کہتا ہے. جتنے امور ہیں اور جتنے احکامات ہیں جن کا اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لاتا ہے, اور جتنی نافرمانیاں ہیں اور جتنی ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے. جھوٹ سے, غیبت سے, دھوکے سے, کم تولنے سے, کسی پر ظلم زیادتی کرنے سے, ناانصافی کرنے سے, ان سارے امور سے جو اللہ نے ناپسند کیے ہیں اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے.
اسی لیے اولیاء اکرام جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اور پھر جب جو اللہ نے ان سے کہا، جب وہ اللہ کا کہا ہوا کر دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہو جاتا ہے کہ پھر جب کبھی بھی وہ اللہ سے کچھ کہتے ہیں تو اللہ ان کا کہا ہوا نہیں ٹالتا۔ یہ تو ضابطہ ہے، اللہ جو کہے اگر وہ ہم کر دیں تو پھر ہم جو کہیں گے اللہ وہ کر دے۔ بزرگوں کی شان ہوتی ہے، اسی لیے بزرگوں سے دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے۔ بزرگوں کے تعلقات، اللہ والوں کے تعلقات اللہ سے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک بزرگ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت زیادہ قحط سالی ہے، دانے دانے کو لوگ محتاج ہیں، آپ اللہ سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ ان کا ایک اپنا انداز تھا، کہنے لگے آج کل میری اللہ کی اور میری ذرا انبن چل رہی ہے، اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو ذرا میں بتا دیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اپنا رومال بھگویا پانی میں اور دھوپ کے اندر رسی پر لٹکا دیا، اور یہ کہا کہ دیکھنا یہ اللہ میرا جو ہے رومال سوکھنے نہیں دے گا، اس رومال۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں رومال جیسے ہی رسی پر ڈالا، آسمان پر بادل آئے اور جو مطلوب اور مقصود تھی بارش، اللہ نے بارش برسا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اپنا تعلق میں اللہ سے مضبوط کرو تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ اسے مضبوط کرے۔ فرمایا جب اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اپنے بندے کو تو جبریل امین کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جبریل ہم فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا حتی یوزع لہ القبول فی الارض، اس کی محبوبیت اور اس کی مقبولیت اللہ تعالیٰ روئے زمین پر اتار دیتا ہے، پھر بچہ بچہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آج دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، کتنے برگزیدہ بندے تھے، آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گیا ہے، لیکن آج تک ان کی قبر پر اور ان کے مزار پر صرف مسلمان ہی نہیں، ہندوستان میں بسنے والی 13 قوموں سے زیادہ آج وہاں آتے۔ اللہ نے اپنوں کے نہیں غیروں کے درمیان میں اور غیروں کے دلوں کے اندر ان کی محبت مرنے کے بعد، انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد تک اللہ نے 800 سال کے بعد تک ڈال دی۔ ہم زندوں کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں ہے اور وہ پردہ کر کے اللہ کے یہاں چلے گئے ہیں اور وہاں لوگ حاضریاں دے رہے ہیں اور وہاں جا کر لوگ ان کی زیارت، قبر کی زیارت کر رہے ہیں اور وہاں جاتے ہیں ان کی محبت دل میں لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ وہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار اور تابعدار بنایا تھا، اللہ نے انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی اور آج تک ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ اللہ سے اچھا رکھیں، اپنی عبادت کو جاندار بنائیں، ہم نماز کے پابند بنیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے اندر ہماری مسجدیں بھری رہیں، وضو خانوں میں وضو کرنے کے لیے انتظار رہا، صف اول میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے بعد، عید کا چاند دکھنے کے بعد میں نماز کی صفیں نمازیوں کو ترس جائیں، وضو خانے وضو کرنے والوں کو ترس جائیں۔ نماز ایک بہت بڑی دولت ہے اور اللہ کے لامحدود خزانوں سے حاصل کرنے اور فائدہ اٹھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر نماز ہے تو اسلام ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو پھر اسلام میں بہت کمزوری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کو اسلام میں وہ درجہ دیا ہے جو درجہ پورے بدن کے اندر سر کا درجہ ہے۔ آپ نے بغیر ہاتھ کے زندگی ممکن دیکھی ہوگی، بغیر پیر کی زندگی ممکن دیکھی ہوگی کہ ایک آدمی ہے اس کے پیر نہیں ہیں لیکن زندہ ہے، ایک آدمی ہے اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں لیکن زندہ ہے۔ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی ہے اور اس کے سر نہیں ہے اور وہ زندہ ہو۔ آپ نے یہ تشبیہ دی ہے کہ نماز کا درجہ اسلام میں ایسا ہے جیسا کہ انسان کے جسم میں سر کا درجہ ہوتا ہے۔
سر ہے تو زندگی ہے اور سر نہیں ہے تو پھر کائے کی زندگی ہے. نماز ہے تو آدمی کا اسلام ہے اور اگر نماز نہیں ہے تو پھر کیا ہے. اسی لیے نماز چھوڑنے کا جو عذاب حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے، آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک مقام پر لے جایا گیا، فرشتے آئے اور مجھے لے گئے اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی کا سر کچلا جا رہا ہے اور پتھر زور سے اس کے سر پر مارا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا سر کچلے ہو جاتا ہے. جتنی دیر میں پتھر واپس اٹھا کر لاتے ہیں وہ سر صحیح ہو جاتا ہے، دوبارہ مارا جاتا ہے. جب پوچھا کہ یہ کون بدبخت ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کا بے نمازی ہے کہ یہ نماز کو دنیا میں چھوڑ دیا کرتا تھا، چونکہ نماز کا درجہ سر کے برابر تھا، آج اس کے سر ہی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اس لیے ہم نیت کریں کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں 5 وقت کی نماز کے پابند رہے ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہمیں نماز کا پابند رہ کر زندگی بسر کرنا ہے. جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن کو سیکھیں. حافظ صاحب کے پاس، کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس بیٹھ کر نورانی قاعدہ ہے وہ پڑھیں. دھیرے دھیرے کر کے آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ چند مہینوں میں یا نہیں تو چند سالوں کے اندر انشاءاللہ آپ قرآن پاک پڑھ جائیں گے. قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور یہ پوری انسانیت کے لیے ایک دستور زندگی اور قانون حیات ہے. آج امت کا، انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. ہدی للناس اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، یہ تو ساری دنیا کے انسانوں کی رہبری کرتی ہے، غلط راستے سے صحیح راستہ بتاتی ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو گناہوں اور نافرمانیوں اور برائیوں کی دلدل سے نکال کر یہ نیکیوں اور بھلائیوں اور اچھائیوں کی روشنی میں لے کر آتی ہے، ایک غلط زندگی سے صحیح زندگی کی طرف لے کر آتی ہے. اس لیے اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی کا دستور عمل بنائیں. یہ کتاب ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. آج میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اسلام کو اچھا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں فخر ہے مسلمان ہونے پر، لیکن اسلام سے اس کی زندگی پوری ہے. تو اسلام کا پورا فائدہ اور اس پر جو اللہ کی مددیں ہیں وہ کیسے حاصل ہوں؟ آج اسلام کتابوں میں ہے، لائبریریوں میں ہے، آج کتب خانوں کے اندر ہے اور ایک طرف ہماری زندگی ہے. اسلام تو اللہ نے اس لیے اتارا تھا کہ مسلمان اپنی زندگی کے اندر اس کو اتارے. اگر جب جو چیز جس جگہ کے لیے ہوتی ہے اور مقرر کی جاتی ہے، اگر وہ جگہ خالی ہوتی ہے، وہ چیز وہاں نہیں ہوتی ہے تو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. آپ گاڑی چلاتے ہیں، کار آپ لے کر جا رہے ہیں، پیٹرول ختم ہو گیا، آپ نے جو ہے 4 کینیں 5-5 لیٹر کی پیٹرول کی بھری اور آپ نے اپنے ڈگی میں رکھی. جب آپ کی گاڑی بند ہوئی تو آپ سے پوچھا گیا گاڑی کیوں بند ہو گئی؟ آپ نے دیکھا کہ میٹر یہ بتا رہا ہے، گھڑی یہ بتا رہی ہے، پیٹرول ختم ہو گیا. اب آدمی کو یہ کہے کہ صاحب آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، ختم ہو گیا، اور آدمی گاڑی والا قسم کھا کر یہ کہے آپ کیسی بات کرتے ہو؟ میں خدا کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں میری گاڑی میں 20 لیٹر پیٹرول موجود ہے. اب اس نے ڈگی کھولی اور کھولنے کے بعد دکھایا، دیکھیے 4 کینیں رکھی ہوئی ہے 5-5 لیٹر کی. کیا کہا جائے گا؟ بھائی بات تو صحیح ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو گاڑی میں پیٹرول موجود ہے، لیکن پیٹرول کی جو جگہ ہے وہاں پر پیٹرول نہیں. جس ٹینک میں پیٹرول ہونا چاہیے اس ٹینک میں پیٹرول نہیں ہے. چاہے آپ کی ڈگی کے اندر کتنا ہی پیٹرول ہو، آپ کی گاڑی اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک کہ یہ پیٹرول اس ٹینک میں نہیں جائے. اسی طرح میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، اسلام کا پورا فائدہ اور دین پر اللہ سے اللہ کی آنے والی مددیں اس وقت تک ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ کتابیں جو کتب خانوں میں ہیں، لائبریریوں میں ہیں، ان سے اسلام نکلے اور ہماری زندگی میں آئے. تقوی ہماری زندگی میں ہو، اللہ کا خوف ہماری زندگی میں ہو، جنت کا شوق ہماری زندگی میں ہو، اچھے اخلاق ہماری زندگی میں ہو، اپنے اللہ سے بھی ہمارا اچھا تعلق ہو، اللہ کی مخلوق سے بھی ہمارا اچھا تعلق ہو.
یہ سارے دین کا خلاصہ ہے. ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو کانٹا بن کر لوگوں کے سامنے انسانوں کے ساتھ رہے. ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو آدمی پھول بن کر زندگی گزارے, ہر ایک اس سے محبت کرے, پڑوسی بھی اس کی تعریف کرے, جس سے کاروبار کرتا ہے وہ بھی اس کی تعریف کرے, اس کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آئے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جو پاکیزہ دین لے کر آئے ہیں وہ 5 پھولوں کے گلدستے کا نام ہے, جس میں ایمانیات, ایمان کی طاقت ہے, عبادات کی جان ہے, اخلاقیات کی بلندی ہے, معاشرت کی پاکی ہے, معاملات کی صفائی ہے, ہمارا لین دین بالکل صاف ہو. اور یہ سوچے آدمی دنیا میں اگر کسی کا لے کے نہیں دیا تو مجھے آخرت میں دینا پڑے. اسلام کو ہمیں یہ سکھاتا ہے تم ہر ایک کے ساتھ بھلا کرو, ماں باپ کا ادب کرو, اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرو, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو, اور انسان تو انسان, اگر جانور تک پہ احسان کرنے کی ضرورت پیش آئے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کی ضرورت بھی پوری کرو. حدیث میں دونوں واقعے آتے ہیں. ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر اس کی مغفرت کر دی اور اس کے لیے جنت کا داخلہ طے کر دیا. ایک عورت اگرچہ وہ عبادت گزار تھی لیکن بلی پالی اور اس نے اس کو بھوکا مارا اور کھانے کو نہیں دیا اور وہ مر گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ایسی عورت کو جہنم میں دیکھا. ہمیں تو انسان جانوروں تک پر احسان کرنے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے, اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. اگر یہ ساری خوبیاں اور ان تمام چیزوں کا مجموعہ جو اسلام میں بیان کیا گیا ہے ہماری زندگی میں آ جائے تو انسان ایک اچھا انسان بنے. یہ پھر بیوی کے لیے اچھا شوہر ہوگا, یہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اچھی اولاد ہوگی, یہ پڑوسی اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہوگا, یہ نوکر اپنے مالک کے لیے اچھا ہوگا, یہ مالک اپنے نوکر کے حق میں اچھا ہوگا. اور انشاءاللہ جس ملک میں یہ رہتا ہے, جس علاقے میں یہ رہتا ہے, یہ ایک بہترین باشندہ اور ایک اچھا ناگرک جو سب کا پسندیدہ ہوگا اور سب اس سے محبت کریں گے. یہ ایسا ناگرک اور ایسا باشندہ زندگی میں یہ دنیا میں رہ کر اور ملک میں رہ کر اپنی زندگی بسر کرے. ایسی زندگی کو اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے اور یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. اس میں ایک عجیب ماحول ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, نمازیں ہو رہی ہے, ایک دینی ماحول ہے, ایک اچھا نورانی ماحول ہے. یہ زندگی اللہ ہمیں سکھاتا ہے, ہماری ریپیئرنگ کرتا ہے, اللہ ہماری سروس کرتا ہے تاکہ ہم ایک اچھے انسان, جس طرح پورے مہینے کے اندر ہم نے یہ وقت گزارا ہے, آنے والے 11 مہینوں کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنے 11 مہینے جیسے رمضان میں گزارے ہیں اسی طرح گزاریں. تو جس طرح رمضان پورا ہونے کے بعد عید کی خوشی اللہ دکھاتا ہے, انشاءاللہ ایسی زندگی جیسے مسلمان کی رمضان میں ہوتی ہے ساری زندگی ہو جائے تو اللہ جو زندگی کا آخری دن ہوگا اس کو ایسی خوشی دکھائیں گے اس کی موت کے وقت میں کہ دنیا کی عید تو باسی ہو جاتی ہے لیکن موت کے وقت جو خوشی ہوگی وہ کبھی باسی نہیں ہوگی. انشاءاللہ ان خوشیوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا